السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج لیسن نمبر 1 اور سورہ نساء سے شروع کرتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو انشاءاللہ لیسن نمبر 1 اور سورہ نساء آیت نمبر 1 سے ہمارا لیسن ہے آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ انشاءاللہ سورہ نساء ہماری ترتیب کے لحاظ سے سورہ نمبر 4 ہے۔ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اور پھر سورہ نساء۔ تو سورہ نساء جو ہے، اس کا نام النساء کیوں ہے کہ یہ اس میں عورتوں کے مسائل پر کچھ اس پر جیسے سورہ النساء کے لیے عورتوں کے لیے مسائل میں اس میں دوسری صورتوں کی نسبت عورتوں کے بارے میں مسائل کے بارے میں زیادہ بات کی گئی ہے، اس لیے اس کو النساء اس کا نام ہے۔ زمانہ نزول، کب نازل ہوئی یہ سورہ؟ تو حضرت ابن عباس اور عبداللہ بن زبیر اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم سب سے مروی ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، اور قرطبی میں لکھا ہے کہ صرف ایک آیت فتح مکہ کے سال مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس سورہ کی ایک آیت مکہ میں نازل ہوئی تھی، جو کہ عثمان بن طلحہ الجحی کے بارے میں نازل ہوئی، اور وہ آیت تھی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اب ان سب باتوں کا کیا مطلب ہوا؟ پہلی بات، مکی صورتیں اور مدنی صورتیں کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی جب نبوت ملنے کے بعد اب 10 سال مکہ میں رہے تھے، یعنی آپ پیدا مکہ میں ہوئے تھے اور 40 سال مکہ ہی میں رہے تھے، لیکن 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہوئی تھی، اور نبوت کے بعد 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مکہ میں گزارے تھے اور اسلام کی تبلیغ کی تھی۔ لیکن مکہ کے زمانے میں بہت کم مسلمان ہوئے تھے، اور مکی زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ سے ہجرت نہیں کی تھی، اس وقت تک جتنی صورتیں نازل ہوئی ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں۔ حالانکہ مکی اور مدنی صورتوں کا یہ قانون ہے کہ چاہے وہ مکہ کے اندر نہ نازل ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر کہیں تشریف لے گئے اس وقت بھی نازل ہوئی، لیکن ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ وہی ہے، یعنی آپ نے ہجرت ابھی نہیں کی ہے، تو پھر یہ مکی صورت ہی کہلائی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی تو ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں وہ آپ کا مدنی دور تھا، آپ کی رہائش مدینہ میں تھی، تو اس وجہ سے جتنی بھی صورتیں اس وقت نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں کہلائی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے، ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکہ میں تشریف لے گئے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور تشریف لے گئے، لیکن چونکہ آپ کا جو وقت تھا، آپ کی پرماننٹ رہائش جب مدینہ میں ہو چکی تھی، آپ ہجرت کر چکے تھے، تو ان صورتوں کو مدنی کہتے ہیں۔ تو سورہ النساء کے بارے میں یہ ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، اور اس کی ایک آیت جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور مکہ میں بھی کب نازل ہوئی تھی؟ دور مدنی ہی تھا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا
تو اس وقت خانہ کعبہ پر اب مسلمانوں کی حکومت تھی، خانہ کعبہ اب مسلمانوں کے قبضے میں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خانہ کعبہ کی چابیاں، ظاہر ہے یہ بڑی عزت اور شرف کا ذمہ داری تھی کہ خانہ کعبہ کی چابیاں کسی ایک کے پاس ہوا کرتی تھی. یہ شروع سے چلایا تھا کہ خانہ کعبہ کی چابیاں کس کے ہاتھ میں ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شخص کو بلوایا، ان کا نام عثمان بن طلحہ تھا. اور یہ جب مکہ فتح ہوا اس وقت مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہی کے ہاتھ میں چابیاں سونپ دی تھی. اور یہ جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ امانات کو ان کے اہل کو دے دے، جو اس کام کو صحیح طرح سے کر سکتا ہے اس کو ذمہ داری دو. تو چونکہ حضرت عثمان بن طلحہ اس ذمہ داری کو اسلام سے پہلے بھی نبھا رہے تھے اور اچھی طرح نبھا رہے تھے، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب وہ مسلمان ہو چکے اور مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی ریاست میں آ گیا، مکہ فتح ہو گیا، تو اب مکہ کی چابیاں جو تھی، خانہ کعبہ کی چابیاں جو تھی وہ پھر اسی شخص کو دے دی تھی. تو یہ جو ایک آیت تھی یہ مکہ میں نازل ہوئی، لیکن دور مدنی ہی تھا، تو یہ سورت جو ہے پوری مدنی ہے. حضرت ایک اور بھی روایت ہے اس کے بارے میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے، کہ سورہ النساء نازل ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی. یعنی حضرت عائشہ جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں. اور یہ بات ہم سب کو پتہ ہے کہ حضرت عائشہ کی رخصتی جو ہوئی تھی وہ مدینہ میں ہوئی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر چکے مدینہ میں تو پھر اس کے بعد ہجرت کے بعد آپ حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی تھی اور حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے لگی تھی. مکہ میں آپ کا نکاح ہو چکا تھا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے ہو چکا تھا، مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی، رخصتی مدینہ آنے کے بعد ہوئی تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ کہنا کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی، یعنی آپ کی بیوی کی حیثیت سے میں رہ رہی تھی. تو یہ بات بھی ایک ثابت کرتی ہے کہ حضرت یہ جو سورہ ہے سورہ النساء یہ مدنی دور میں نازل ہوئی ہے. سورہ النساء کی فضیلت کے بارے میں یہ روایت ہے کہ حضرت حاکم میں عبداللہ بن مسعود سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ النساء میں 5 ایسی آیتیں ہیں جن کے بدلے میں دنیا اور ما فیہا کو قبول نہیں کروں گا. اور دوسری روایت ہے حضرت عبد الرزاق نے ان سے روایت ہے کہ سورۃ النساء میں 5 ایسی آیتیں ہیں جو میرے نزدیک پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 آیتیں ایسی نازل ہوئی ہیں اس سورہ کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ ساری دنیا کی نعمتوں سے زیادہ مجھے بڑی نعمت ہے یہ 5 آیتیں. تو یہ 5 آیات کون سی تھیں؟ آیت نمبر 40 سورہ نساء کی آیت نمبر 40 میں آپ کو بتاتی ہوں پڑھ کر کہ انشاءاللہ اس میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ نساء کی آیت نمبر 40 ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا اور اگر نیکی ہو تو اسے دوگنی کر دیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے. تو یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 5 آیات میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب ہیں. تو اگر ہم غور کریں تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے نا مسلمانوں کو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. یعنی اگر بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اپنی طرف سے اس نیکی کا اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے. لیکن جب گناہ کرتا ہے تو پھر گناہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیتا ہے اگر کوئی توبہ کرے تو، اور اگر گناہ معاف ایسے گناہ ہے بڑے جس کی سزا قرآن اور سنت میں موجود ہے تو پھر اس کی سزا اگر ملے گی بھی تو گناہ کی سزا صرف گناہ کے برابر ہوگی، ایک گناہ کی سزا ایک گناہ کے برابر. لیکن ایک نیکی کی جو ہے نیکی کا بدلہ جو ہے وہ کم از کم 10 گنا اور اس سے کئی زیادہ 700 گنا تک بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا کہ 700 گنا تک بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے صدقات کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ بے حساب بھی اجر و ثواب دے سکتا ہے. اسی طرح روزوں کا جو ہمارا جب روزہ رکھتے ہیں تو اس کا بھی اجر و ثواب ہمیں بتایا نہیں گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میرے پاس میں نے رکھا ہے، تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بھی بے شمار اجر و ثواب دے گا. ایک نماز کا ثواب 5 نماز کی برابر ہے، گویا دن میں 5 نمازیں باقاعدگی سے پڑھتے ہیں تو ہمیں 50 نمازوں کا اجر و ثواب ملتا ہے. تو یہ اس وجہ سے یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی. دوسری آیت ہے اسی سورہ کی آیت نمبر 31 آیت ہے کہ ان تجتنبوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت اور بزرگی کی جگہ داخل کریں گے. تو یہاں پر بھی ایک خوشخبری ہے مومنوں کے لیے کہ جو بڑے بڑے گناہ کبائر گناہ کون سے ہیں، وہ گناہ جن پر اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں ہمیں جس کے بارے میں کوئی سزا بتا دی کہ یہ اس گناہ کی یہ سزا ہے، حد مقرر ہے کہ اس گناہ کے کرنے والے کو یہ سزا دی جائے گی، یا اللہ تعالیٰ نے جن گناہوں کے کرنے والوں پر سخت دھمکی دی، سخت وعید دی. تو کبائر گناہ بڑے بڑے گناہ ہیں، جن کی کبائر گناہ جو وہ ہوتے ہیں جن کی بغیر معافی بغیر توبہ کے جو ہے وہ معاف نہیں ہوتے ہمارے اعمال نامے سے. بعض گناہوں کو سزا اگر جیسے بعض گناہ ایسے ہیں جیسے قتل ہے، کسی کو قتل کر دیا ناحق، تو اب اس کے اگر وہ انسان پکڑا گیا تو اس کے اوپر جو اسلامی حد ہے وہ جب تک اس پر وہ حد قائم نہیں ہوگی تو وہ معاف نہیں ہوگا. یا تو اس کی ورثہ اس کو نہیں، قتل عمد میں تو قصاص بھی نہیں ہے، اس میں اس کے قتل جان کے بدلے جان ہے. تو پھر اس طرح کے گناہ جس میں حد ہے تو پھر حد جاری ہوگی اس پر. اگر پھر انسان توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ دنیا میں اس کو سزا مل گئی تو آخرت میں سزا نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، وہ دنیا اس کے گناہ کا کفارہ جو سزا اللہ نے مقرر کی وہ اگر مل گئی تو اس کے گناہ کا کفارہ ہے. اسی طرح کبائر گناہ میں یہ ہے کہ جھوٹ بھی کبیرہ گناہ میں ہے. تو اگر انسان کبیرہ گناہ کرتا ہے، نہ پکڑا بھی نہیں جاتا دنیا میں، اس کو سزا بھی نہیں ملتی، مگر اور اس نے توبہ بھی نہیں کی، تو پھر اس کبیرہ گناہ کے اسے عذاب ملے گا آخرت میں. لیکن اگر اس نے توبہ کر لی تو وہ کبیرہ گناہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے. تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت بھی پسند تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسان کرتا ہے، وہ جب انسان نیکیاں کرتا رہتا ہے تو وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے بہت سے چھوٹے چھوٹے گناہ جو پہلی نماز 2 نمازوں کے بیچ میں ہم نے کیے ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح بہت سے ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اعمال بتائے ہیں کہ یہ کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حج کرتے ہیں تو انسان سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حج سے اس کے تمام گناہ صاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح عمرہ کرنے سے، اسی طرح رمضان کے روزے رکھنے سے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے اعمال بتائے ہم کو کہ اگر ہم وہ کر لیں تو ہمارے بہت سے گناہ، ایون ہم توبہ نہیں بھی کریں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہم نے گناہ کیے یا بھول گئے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو یہ بڑی ہمارے لیے اس میں
بڑی بشارت ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت بھی پسند تھی، بہت زیادہ محبوب تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 48 اسی سورہ کی ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 48 میں ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ سوائے شرک کے باقی جو بھی گناہ ہے وہ معاف کر سکتا ہے اللہ چاہے تو، ٹھیک ہے۔ اب شرک کا ایسا گناہ ہے کہ اگر شرک کی حالت میں انسان مر جاتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، لیکن شرک بھی اگر شرک کرنے کے بعد بھی اگر اخلاص کے ساتھ انسان توبہ کر لیتا ہے، موت سے پہلے فرشتوں جب موت کے فرشتے نظر آئے اس سے پہلے انسان اخلاص سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک کا گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو لیکن یہ ساری ابھی تک یہ تینوں جو ایسی آیات ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 64 بھی ہے، 64 جو ہے اس میں کیا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہما ارسلنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت ہے کہ جب انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے بہت گناہ کیے، ظلم کیے، شرک کیا، اب وہ لوگ اگر خود بھی استغفار کر لیں اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ریکویسٹ کرے کہ آپ بھی ان کے لیے معافی مانگیں، اللہ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ تواب الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ پھر آیت نمبر 110 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ یجد اللہ غفور الرحیم۔ جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کر لے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ تو گویا کہ یہ ساری کی ساری آیات میں کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی بہت فکر تھی، اور یہ ان سب آیت میں اللہ کی رحمت اور مغفرت کا ذکر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے ان آیت سے بہت محبت کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو بھی شکر گزار بنائے کہ اتنا ہم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا ہم سے پیار کرتا ہے، تو ہم بھی کوتاہی نہ کریں، اپنے گناہوں پر ہم ضد نہ کریں، کہ اس اصرار نہ کریں، جمے نہ رہیں، بلکہ جیسے ہی احساس ہو کہ گناہ کیا ہے فوراً اللہ سے توبہ کر لے، اور اللہ سے کبھی مایوس نہ ہو، بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مایوس، اللہ کی رحمت اور مغفرت سے کبھی بندہ مایوس نہ ہو، بس اللہ کی طرف اخلاص سے پلٹ آئے، دعا کرے، اپنے لیے مغفرت کی دعا کرے اور اپنی اصلاح کر لے، توبہ کر لے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ تو اب یہ تو تھی سورہ النساء کی فضیلت میں یہ باتیں تھی کہ ایک ہی سورت کے اندر اتنی ساری رحمت اور مغفرت کی آیات، اسی وجہ سے اس آیت میں رحمت ہے جیسے ہمارے لیے۔ تو انشاءاللہ ہم اب آگے بڑھتے ہیں۔ اب آج کی جو آیت ہے، آیت نمبر 1 پہ آتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے یہاں پر۔ اے لوگو، اتقو، تقوی اختیار کرو، ربکم، اپنے رب سے، الذی، اس ذات نے، خلقکم، جس نے پیدا کیا تم کو، من نفس، ایک جان سے، واحدتن، ایک نفس سے پیدا کیا تم کو، حضرت آدم علیہ السلام ہمارے تمام انسانیت کے باپ ہیں، وخلق منہا، اور اسی نفس سے
زوجہا اس کا جوڑا پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کی نفس سے، یعنی کہ اسی جنس سے، ٹھیک ہے، یعنی وہ بھی انسان کی جنس سے اللہ نے ان کے لیے جوڑا پیدا کیا. منہا اسی نفس سے حضرت حوا کو پیدا کیا. اس کے بارے میں کچھ اختلاف رائے بھی ہے، میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وبثا اور پھیلا دیے منہما ان دونوں سے رجالن مرد کثیرن بہت سے اور نسان اور عورتیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر ان دونوں کی نسل سے انسانوں کی نسل کو جاری کیا اور بہت بے شمار دنیا میں مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا. واتقوا اللہ اور تقوی کرو اللہ کا، ڈرو اللہ سے، الذی وہ ذات تسالون تم سوال کرتے ہو بہی جس کے نام سے، یعنی اللہ کے نام سے، والارحام اور ارحام رشتہ داریوں، رحم سے ہے رحم ماں کے رحم کو جس میں بچہ رہتا ہے پیدائش سے پہلے ماں کے جسم کے اندر، اس کو رحم کہتے ہیں. تو ارحام جو خون کے رشتے ہیں بنتے ہیں، جو ان کے بارے میں بھی تم ڈرو، یعنی ان کے حقوق کے بارے میں بھی تم خیال کرو، ان کا بھی خیال کرو، ان سے بھی ڈرو. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے علیکم تم پر رقیبا نگران. تو یہ آیت کا پیچھے سورہ آل عمران کی آیت سے بہت گہرا تعلق ہے. دیکھیے سورہ آل عمران کی آخری آیت تھی یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم صبر کرو، یعنی اپنے دین پر جمے رہو، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو اور اللہ کے دین پر جمے رہو. صبر کے بغیر انسان اللہ کے دین پر نہیں جم سکتا، اللہ کی فرما برداری پر نہیں جم سکتا. اور صابرو اور اجتماعی حیثیت سے، صابرو اجتماعی حیثیت سے بھی ثابت قدمی رکھو دین پر، یعنی کہ تم اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تمام مسلمان جم کے رہو، تمہیں کوئی اپنے دین سے نہ ہٹا سکے. اور پھر رابطو اور آپس میں جڑے رہو دشمن کے مقابلے میں، ٹھیک ہے. اتقو اور تقوی اختیار کرو اللہ کا. یہ 4 چیزوں کا حکم دیا تھا سورہ آل عمران کے آخری آیت میں. اور پھر اگر تم یہ سب کرو گے تو پھر کیا کرو گے؟ تم فلاح پا جاؤ گے، تم کامیابی حاصل کر لو گے. اور فلاح جو ہے وہ اصل میں صرف یہ نہیں، دنیا کی کامیابی تو ہے اس میں، لیکن اس میں آخرت کی کامیابی بھی شامل ہے، کیونکہ فلاح جو ہے وہ بہت محنت کے بعد جو آخر میں پھل ملتا ہے. جیسے کسان جو ہے وہ بہت جدوجہد کرتا ہے اپنے کھیت پر، بہت محنت کرتا ہے، جب جا کے فصل تیار ہوتی ہے اور جب جا کے اس کو فصل جب کاٹتا ہے تو اس کو اپنی محنت کا پھل ملتا ہے. تو اسی طرح جب انسان انفرادی طور پر بھی اپنے نفس سے بھی مجاہدہ کرتا ہے اور دین پر جڑا رہتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری پر جڑا رہتا ہے، پھر اپنے ایز اے معاشرے کے طور پر بھی، پورا اجتماعی طور پر معاشرہ بھی اس کام پہ آپس میں اچھے تعلقات کر کے اور اچھی طرح سے وہ اسلامی معاشرہ جڑا رہتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے. ایک دوسرے کو انسان ہمت دیتا ہے، قوت دیتا ہے تاکہ وہ سب جمے رہیں اپنے دین پر. اور پھر وہ اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں بھی سب جڑ کے رہتے ہیں اور پھر اللہ کا تقوی کرتے. یہ 4 چیزوں کا حکم دیا تھا. اور سورہ آل عمران کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس میں بہت سی ایسی مسلمانوں کو نصیحتیں آئی ہیں جس سے مسلمان اجتماعی طور پر آپس میں بہت زیادہ اچھا معاشرہ قائم کر سکتے ہیں. اجتماعی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے بہت سی نصیحتیں ہیں کہ اس جنگ احد کے بارے میں بتا کر مسلمانوں کو بہت سی ایسی نصیحتیں کی گئی ہیں جس سے مسلمانوں کا معاشرہ
مضبوط رہے تاکہ دشمن ان کو ہلا نہ سکے۔ سورہ نساء میں دیکھا جائے تو ان 4 چیزوں کی تفصیل ہے کہ کس طرح سے ایک اجتماعی حکم سورہ آل عمران کے اینڈ میں دے دیا مسلمانوں کو کہ تم کو یہ کرنا ہے 4 لیول پر، کہ خود بھی صبر کرنا ہے، دین پر جمے رہنا ہے، دوسروں کو بھی جمانا ہے، اور دشمن کے مقابلے میں مضبوطی سے کھڑے رہنا ہے، اور اللہ کا تقوی ہر حال میں کرنا ہے۔ تو اب ان کی تفصیلات آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں اب ہم کو ہر لیول پر بتایا جائے گا سورہ نساء میں کہ کس طرح سے یہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں ایک معاشرہ کس طرح مضبوط بن سکتا ہے جبکہ معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کیا جائے گا۔ جس معاشرے میں کمزور لوگوں کا بھی اتنا ہی خیال رکھا جائے گا، ان کے حقوق کا بھی اتنا ہی خیال رکھا جائے گا، طاقتور لوگوں کے حقوق کا جس طرح سے لوگ وہ اپنے حق لے لیتے ہیں، اسی طرح کمزوروں کا بھی حق ادا کیا جائے گا، تو وہ معاشرہ جو ہے وہ مضبوط بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس وجہ سے اب جو ہمیں نصیحتیں آئیں گی، جو احکامات آئیں گے، وہ سارے ایسے ہیں جو اسلام کے معاشرے کو بلڈ کریں گے، ایک معاشرے سے خرابیاں دور کر کے آپس میں حقوق اور فرائض کو بیلنس کریں گے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اسٹارٹ سے ہی ہمیں کیا بتایا کہ ہمیں یہ احساس دلایا، میں اس آیت کا ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن تو پڑھ چکی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں احساس دلایا کہ تمام لوگ، صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ تمام انسانوں کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا کہ تم سب کو اللہ کا تقوی کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں کے جوڑے سے تمہاری نسلیں، یعنی کہ تم سب کہاں جا کے ملتے ہو؟ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی اولادیں ہو۔ تو پھر تم تقوی کیوں کرو؟ کس واسطے پر تقوی کرو؟ یہ آگے بتایا گیا کہ کیا اللہ کا ڈر تمہیں کیا کرنا ہے کہ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وتساءلون بہ، تم جس کے ذریعے سوال کرتے ہو، والارحام، انسان کیا کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے کی ضرورت پڑتی ہے، انسانوں کو ایک دوسرے کی، انسان کو ایک دوسرے کے مالی تعاون چاہیے ہوتا ہے، کبھی ایموشنل طور پر ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی فزیکل طور پر ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس طرح بنایا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ضرورت مند ہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کی ہر ضرورت اپنے آپ سے وہ پوری کر لے اور اس کو کسی دوسرے انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے مطالبہ کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ میری اس ضرورت میں تم میری مدد کرو۔ تو جب مانگتے ہیں ایک دوسرے سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حوالہ دیتے ہیں، اللہ کے نام سے، اللہ سے ڈرا کر کے تم اللہ سے ڈرو اور میری مدد کرو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا خوف دلا کے انسان ایک دوسرے سے مانگتا ہے کہ تو جب تم اللہ کا خوف دلا کے تم دوسرے سے کچھ مانگتے ہو تو گویا کہ تم جو ہو خود بھی ڈرو اللہ سے۔ جب تم دوسروں کو ڈراتے ہو، جس اللہ کے نام پر تم ڈراتے ہو کہ میری ضرورت تم پوری کرو، میرا یہ حق اللہ نے تم پر ڈالا ہے تو میری ضرورت پوری کرو۔ جیسے مثال کے طور پر شوہر بیوی سے اچھا سلوک نہیں کرتا تو بیوی کہتی ہے اللہ سے ڈرو اور تم میرا جو حقوق ہے وہ ادا کرو۔ اسی طرح جو کمزور رشتہ دار ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ کیا حوالہ دیتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تم میری مدد کرو، اللہ نے میرا حق تم پر ڈالا ہے، تم اللہ کے ڈر سے میری مدد کرو۔ تو یعنی کہ ایک تو رشتے کا حوالہ دیا جاتا ہے اور ایک اللہ کا ڈر یاد دلایا جاتا ہے۔ اس طرح سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، ایک دوسرے سے مدد کرتے ہو، تو پھر تم خود بھی اس اللہ کی عظمت اور کبریائی کو اپنے اوپر بھی، اپنے آپ کو بھی یاد دلاؤ، اور تم بھی جو تقاضا ہے تم پر بھی ہے، جو دوسروں کے حقوق تم پر ہے، اللہ کے حقوق، بندے کے حقوق، تم ان حقوق کو ادا کرو۔
یہاں پر میں نے کہا تھا کہ حضرت حوا علیہ السلام جو ہے وہ ان کو حضرت آدم علیہ السلام دو باتیں کہی جاتی ہے، ٹھیک ہے. ایک یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو حضرت آدم کی جنس سے ہی پیدا کیا ہے، جیسے وہ بھی مرد ہے تو مرد انسانوں کی جنس سے پیدا کیا. اور اس کی وجہ، اس کا دلیل کیا ہے اس کی، کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں اور تمہاری بیویوں کو ہم جنس پیدا کیا. انفسکم، یہاں بھی انفسکم کا ذکر ہے کہ تمہارے نفسوں سے پیدا کیا. تو ہر بیوی جو ہے اپنے شوہر کی پسلی سے نہیں پیدا ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری بیویوں کو تمہارے نفسوں سے پیدا کیا، یعنی کہ تمہاری ہم جنس پیدا کیا، ان کو بھی انسانوں کی نسل سے پیدا کیا. تو اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بھی حضرت حوا علیہ السلام کو بھی انسان کی نسل سے ہم جنس، حضرت آدم کی ہم جنس بنایا. لیکن اگر ہم یہ سمجھے بھی کہ یہ رائے کہ حضرت آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی، تو بھی واللہ عالم، اللہ جانتا ہے بہتر کہ کس طرح حضرت حوا پیدا کی گئی. لیکن تمام اور عورتیں تو ظاہری بات ہے ہم جن سے اپنے شوہروں کی پسلی سے نہیں پیدا ہوئی. تو زیادہ مضبوط رائے یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس طرح اللہ نے انسان کی جنس سے پیدا کیا، اسی طرح انسان کی جنس سے ہی حضرت حوا بھی پیدا ہوئی. اچھا، اب دوسری بات جو ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، آدم اور حوا کی اولاد، تمام انسان جو ہے آدم اور حوا کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے. رحم کا رشتہ مشترک ہے سب میں، ہر بچہ اپنی ماں کی رحم سے آتا ہے. تو جو بھی رحم سے جو رشتے بنتے ہیں تو وہ پھر سلسلہ چلتا آ رہا ہے. تو اس طرح سے مطلب ہوا کہ تمام انسان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور تمام انسانوں کا خالق بھی ایک ہی ہے. تو پھر اسلامی معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ ضروری ہے، ٹھیک ہے. اس لیے کہ معاشرے میں کمزور بھی ہوں گے کچھ اور کچھ مضبوط ہوں گے. تو پھر معاشرے میں اگر کمزوروں کو اپنے رشتے اور اللہ کے ڈر سے اگر انسان ان کے تحفظ نہیں کرے گا، ان کے حقوق نہیں ادا کرے گا، تو اسلامی معاشرہ بھی مضبوط نہیں بن سکے گا. آپس میں نفرتیں ہوں گی، آپس میں حسد ہوگا اور غصہ ہوگا. لیکن ہر انسان اگر حقوق اور فرائض کا خیال رکھے گا تو اسلامی معاشرہ مضبوط ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہ جو سورہ ال عمران میں کہا گیا کہ صابرو، ایک دوسرے کو سے جڑ کے رہو، ثابت قدمی سے رہو. تو یہاں پر اس کی تفصیل بتائی گئی کہ تم ایک دوسرے سے رشتوں کا بھی خیال رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، حقوق اور فرائض کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. اور پھر کہا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رقیب ہے، نگران ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے ہر عمل کا جزا اور سزا ملے گی تم کو. تو رحم کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بڑی احادیث ہیں. رشتہ صلہ رحمی کی بڑی اہمیت ہے اور اس کو ہمیں حدیث اور قرآن میں بہت زیادہ صلہ رحمی کی بارے میں ہمیں تربیت دی گئی ہے، ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ ہم صلہ رحمی کریں. تو اس وقت تو خیر میں اتنی ساری تفصیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن صلہ رحمی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کی عمر میں برکت ہوتی ہے. اگر انسان برکت والی زندگی رہنا چاہتا ہے تو اپنے رشتوں کا خیال رکھے اور اپنے رشتوں کو نبھائے. کبھی مشکل بھی ہوتا ہے، ظاہری بات ہے رشتوں کو نبھانا کافی مشکل کام ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن انسان اگر اللہ کے ڈر رکھے گا تو وہ پوری کوشش کر کے اپنے رشتوں کو اچھا رکھے گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنے تمام اعمال میں، اپنے زندگی میں، اپنے دل و دماغ پر یہ بات واضح رکھ لیں ہر وقت کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. پھر اگر ہمیں یہ یقین ہوگا تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اللہ کی رضا کے خلاف نہیں جائیں گے. پھر آگے یتیموں کے
حقوق آ رہے ہیں کیونکہ معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ جو ہے وہ یتیم ہوتا ہے. تو وآتوا الیتامی، اور دو یتیموں کو اموالہم ان کے مال، ولا تتبدلوا اور نہ تم تبدیل کرو، الخبیثہ، خبیث یہاں گھٹیا چیز، ٹھیک ہے. خبیث کا یہاں مطلب کیا، ترجمہ کیا ہوگا، گھٹیا چیز تم نہ دو بالطیب، کہ یتیم کا مال اگر تمہاری نگرانی میں ہے تو اس کے اچھے مال کے بدلے تم اس کی جگہ گھٹیا مال سے بدل دو، ایسا نہ کرو. ولا تأکلوا اور نہ تم کھاؤ اموالہم ان کے مال، الی طرف اموالکم، تو اپنے مال کے ساتھ ملا کر ان کا مال غصب نہ کر لو، ان کا مال کھا نہ لو، ان کے مال کی الگ سے حفاظت کرو. اگر یتیم چھوٹے ہیں تم ان کی، یتیم چھوٹا ہی ہو، یتیم جو ہے اسلام میں صرف وہ بچہ یتیم کہلاتا ہے جو بلوغت سے پہلے اس کا باپ فوت ہو جائے، ٹھیک ہے. بالغ انسان کا باپ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ یتیم نہیں کہلاتا. اس کے بارے میں حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلوغت کے بعد یتیمی باقی نہیں رہتی، ٹھیک ہے. تو یتیم جو ہے صرف اسی وقت ہوتا ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا. تو جب بچہ جب تک بالغ نہیں ہے، اس کا مال کوئی بھی اس کا ولی ہے جو اس کی ٹیک کیئر کر رہا ہے، وہ اس کے مال رکھ رہا ہے تو وہ اس کے مال کی حفاظت کرے، نہ تو وہ اس مال کو اپنے گھٹیا مال سے تبدیل کرے، اور نہ وہ جو ہے اس کے مال کو اپنے مال میں مکس کر کے اس کا مال ختم کر دے، ٹھیک ہے. اگر ایسا کرو گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے. حوبن کبیرہ، یتیم کے مال کو کھا جانا، اس میں بددیانتی کرنا، یہ ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ اگر تم ڈرتے ہو اللہ کے نہ تقسطوا کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فی الیتامی یتیم بچوں کے بارے میں، ان کے حقوق کے بارے میں، فانکحوا تو نکاح کرو، ما طابا جو پسند آئے، لکم تم کو، من النساء عورتوں میں سے، مثنا دو دو، ثلاثہ تین تین، رباع چار چار. فَإِنْ خِفْتُمْ اور پھر اگر تم ڈرتے ہو اللہ کے نہ تعدلوا کہ تم عدل کر سکو گے، فواحدۃ تو پھر ایک سے ہی نکاح کرو، او یا ما ملکت یا جن کے مالک ہوئے، ایمانکم یعنی تمہاری جو لونڈیاں ہیں. میں پہلے کئی بار اس بات کو بتا چکی ہوں کہ اسلام میں لونڈی جو ہوتی ہے وہ یہ نہیں کہ کسی بھی عورت کو غلام بنایا جائے. اسلام سے پہلے بھی لوگوں کو غلامی کا رواج تھا، غلامی ایک بڑا کاروبار تھا، انسانوں کا کاروبار ہوتا تھا. اسلام نے اس کو ختم کیا، لیکن غلامی کی ایک صورت سے باقی رکھی ہے کہ جب مسلمان اگر کسی کافر قوم سے جنگ ہوتی ہے اور کافروں پر غلبہ آتا ہے مسلمانوں کو، تو ان کے جو جنگی قیدی جو جنگ میں آئے تھے لڑنے کے لیے، تو ان کو پھر غلام بنایا جاتا ہے، وہ چاہے مرد ہو یا عورت. اور پھر ایسے میں جو عورتیں اگر حق میں آتی ہیں ہمارے، جس کو، اور پھر ان غلاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور شروع کے اسلام کے زمانے میں جو جنگی فوجی تھے ان میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، کیونکہ جنگی فوجیوں کی کوئی اس شروع میں کوئی تنخواہ نہیں ہوتی تھی، ان کو جو مال غنیمت یا جو لونڈی غلام ہاتھ آتے تھے اس میں سے حصہ دیا جاتا تھا. پھر وہ لونڈی جو ہوتی تھی وہ مالک کے لیے حلال اسی طرح ہوتی تھی جیسے بیوی حلال ہوتی ہے، مگر فرق یہ ہوتا تھا کہ بیوی کو کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں، بیوی کو حق مہر دیا جاتا ہے، بیوی کے بارے میں انسان کے اوپر بہت زیادہ حقوق ہیں، فرائض ہیں، مگر لونڈی کے بارے میں کم حقوق ہے. لونڈی کے لیے مہر نہیں ہے اور لونڈی کو انسان اپنی بیوی کی طرح استعمال کر سکتا تھا. اب تو آج کے زمانے میں کوئی لونڈیوں کا سسٹم نہیں ہے، لونڈی غلام کا. لیکن اگر اللہ کے قانون چونکہ ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں، اگر کبھی ایسے حالات پھر سے آئے کہ مسلمان جنگ کے حالت میں مسلمانوں کے ہاتھ میں اس طرح سے لونڈی غلام آتے ہیں، تو پھر وہ لونڈی غلام کے جو قوانین قرآن میں بتائے گئے وہ ان پر عمل کیا جا سکتا ہے.
تو بہرحال یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا مطلب ہے کہ اگر تم انصاف یتیموں کی بات کرتے کرتے یہ کیا بات آ گئی، تو یہ آیت جو ہے اصل میں یہ ان یتیم بچیوں کے بارے میں ہے، ان کے حقوق کے بارے میں، کہ دیکھیں جیسے اگر کوئی بچی یتیم ہو گئی، اب اس کے جو بھی رکھتا ہے اس کو، اس کے بچی خوبصورت بھی ہے، مال بھی بہت، اس کے ماں باپ نے ورثہ بھی چھوڑا ہے، تو وہ کیا کہ جو ٹیک کیئر کر رہا ہے یتیم کی، اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں تاکہ میں اس کے مال کا حقدار بھی بن جاؤں گا، اور پھر وہ اس کی نیت یہ نہیں ہوتی، پھر وہ پوری طرح سے اس کو نہ حق مہر ادا کرتا ہے، نہ اس کے دوسرے حقوق کا خیال رکھتا ہے، کیونکہ اب وہ یتیم بچی ہے، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو اس میں وہ پھر ناانصافی کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یتیم بچیاں اس طرح تمہارے ہاتھ میں آئے تو تم ان سے اس وجہ سے تم شادی نہ کر لو کہ تم اس کے اوپر انصاف بھی نہ کرو، اور تم ان کے حقوق کو ادا بھی نہ کرو، اور تم صرف ان کا مال ہڑپ کرنے کے لیے اور ان کی خوبصورتی سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان سے شادی کر لو کہ ان کو بے سہارا سمجھ کے۔ ہاں البتہ تمہیں اللہ نے اجازت دی ہے کہ یہاں پر اس آیت میں 4 بیویوں کی مرد کو، اسلام میں ایک مرد کو اجازت ہے کہ ایک وقت میں 4 بیویاں کر سکتا ہے، لیکن تعدلو تم عدل کر سکو تو ٹھیک ہے، اور اگر عدل نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایک ہی سے کرو۔ اس کے بارے میں بھی بہت سی اس احادیث ہیں جو یہ بات واضح کرتی ہے کہ کتنا ضروری ہے کہ انسان کی 4 بیویاں ہو تو وہ ان کو پورے عدل کے ساتھ رکھے، اور اگر عدل نہیں کرے گا تو بہت گناہگار ہوگا، اس کا عذاب ہے بہت۔ تو لیکن اگر اس کے اندر صلاحیت ہے کہ 4 بیویوں کو رکھے بھی اور ان کے ساتھ عدل سے کام لے تو میکسیمم 4 الاؤڈ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں 4 سے زیادہ تھی ایک وقت میں، مگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص اجازت تھی، مگر عام مسلمانوں کی اجازت صرف 4 تک ہے، ٹھیک ہے، کہ 4 میکسیمم رکھ سکتا ہے آگے۔ اور عورت کے مہر جو ہے نا، یہ اس کا حق ہوتا ہے، اسلام میں مہر کے بغیر شادی نکاح نہیں ہوتا، مہر جو ہے وہ ایک ضروری شرط ہے، اور یہ عورت کا حق ہوتا ہے، مہر جو ہے وہ حق ہے عورت کا۔ یہ نہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ شرعی مہر ہے، چلو چھوٹا سے اماؤنٹ رکھ دی اور اس میں بھی پھر خود ہی شوہر یا شوہر کے گھر والوں کو دے دو، ایسا نہیں ہے، یہ عورت کا حق ہوتا ہے مہر، اور اس کے لیے مہر جو ہے وہ عورت کی رضامندی سے، عورت اور مرد کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے زیادہ بھی رکھا جا سکتا ہے، کم بھی، لیکن اس میں عورت کی چوائس ہوتی ہے، عورت جو ہے وہ یہ اس کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو 4 کی اجازت دینے کے بعد خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے سورہ النساء کی آیت 129 میں، اور تم ہرگز اس بات کی طاقت نہ رکھو گے کہ بیویوں کے درمیان انصاف کر سکو، اگرچہ تم اس میں اہتمام کرو، اس لیے اتنا تو کرو کہ ایک ہی طرف نہ جھک جاؤ کہ دوسری بیوی کو بیچ ادھر میں لٹکا رکھو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم انصاف تمہارے لیے کرنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ جذباتی طور پر انسان جو ہے کسی ایک بیوی کی طرف اس کے ایموشنز زیادہ ہیں، اس کو نیچر ملتی ہے یا کوئی بھی ایسی بات ہے کہ اس کا اٹریکشن زیادہ ہے، تو پھر انسان جو ہے ظاہری بات ہے جس کی طرف دل اس کا زیادہ جھکے گا پھر اس کو فائدے بھی زیادہ دے گا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے وارننگ بھی دے دی کہ تمہارے لیے انصاف نہیں ہو سکے گا، اور پھر اگر ایسے میں تم نے کسی ایک بیوی کو اتنا لٹکا دیا کہ اس کو بیچاری کے کوئی حقوق نہیں ادا ہو رہے تو یہ بہت ہی ناانصافی ہوگی اور وہ تمہارے لیے بہت خطرناک بات ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 3 ہم نے کی، وَآتُوا النِّسَاءَ اور دو عورتوں کو صدقاتہن ان کے مہر دو ان کو، نحلتاً خوش دلی سے، خوشگوار طریقے سے دو ان کو، اپنے دل کی خوشی سے دو، بغیر ان کے مطالبے کے، یا کہ بیوی 10 بار کہہ رہی ہے کہ میرا مہر کا کیا ہوگا، مجھے کب ملے گا، ایسا نہیں ہو، بغیر بیوی کے مطالبے کے عورت پر شوہر پہ فرض ہے کہ وہ بیوی کا خوش دلی کے ساتھ مہر دے اس کو۔
فَإِن طِبْنَا، اور اگر خوشی سے دے دیں، یعنی بیویاں اگر اپنے دل کی خوشی سے شوہر کو مہر معاف کرتی ہیں یا کچھ حصہ معاف کرتی ہے، پورا معاف کرتی ہے جو بھی، لیکن بیوی پر کوئی دباؤ نہیں ہے، بیوی کو دل میں یہ خوف نہیں ہے کہ میں نہیں معاف کروں گی تو میرا شوہر مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرے گا، بس بیوی اپنے دل کی خوشی سے بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی ڈر سے اس کو معاف کرتی ہے، تو پھر شوہر کے اوپر پھر گناہ نہیں ہے، ورنہ شوہر جو ہے اس پر گناہ ہے کہ وہ مہر اگر نہیں ادا کرتا یا اس سے مہر چھین لیتا ہے تو اس پر گناہ ہے، لیکن اگر بیوی خوشی سے دے رہی ہے کچھ بھی اس میں سے، تو پھر کیا کرو تم، کلو فکلو ہو، تم اس کو کھاؤ، اس کو ہنین، خوش مزہ ہو کر، یعنی کہ تم کو بغیر محنت کے یہ مال مل گیا، بیوی کا حق تھا، بیوی نے تمہیں دے دیا، تو تم مرین خوشگوار طریقے سے تم اس کو خوشی سے بغیر کسی گلٹ کے تم اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور نہ دو بے وقوفوں کو، اموالکم، تمہارے مال، اموالکم یہاں پر مطلب یہ ہے کہ جب میں اس کو ابھی بتا دوں، التی، وہ جو، جعل، بنایا، اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، قیامن، قیام، زندگی کا ذریعہ، قائم رہنے کا سبب۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جب یتیم کے مال کا ذمہ داری تم پر آئی ہے تو تم یتیم کے مال کی حفاظت کرو، ایسے نہیں کہ ابھی یتیم کو عقل نہیں ہے اور تم اس کو اس کا مال دے دیا۔ یہ اموالکم سے مراد یتیم کا مال ہی ہے کہ یتیم کے مال کو، اور اموالہم کہنے کے بجائے اموالکم کہا ہے، یہ اہمیت جتانے کے لیے کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، تم آپس میں مسلمان سب بھائی بھائی ہو، تو ان کا مال کی تم اسی طرح حفاظت کرو جس طرح تم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو، اور جب تک یتیم بے وقوف ہے، ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا، ابھی اس میں اتنی سمجھ عقل نہیں ہے، تو اس کو مت دو، کیونکہ یہ مال اللہ نے اس کے لیے قائم رہنے کا، زندگی قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے، کیونکہ مال ہی کے ذریعے سے انسان کی ضروریات پوری ہوتی ہے۔ اگر یتیم بے عقلی میں اپنا مال ضائع کر بیٹھے گا تو پھر وہ فقیر بن کے پھرے گا، اس کی ذاتی ضروریات کے لیے پھر سے لوگوں اس پر ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ وَارْزُقُوهُمْ، اور رزق دو ان کو، فیہا، اس میں سے، وَاکْسُوهُمْ، اور ان کو پہناؤ کپڑا اس میں سے، وَقُولُوا، اور کہو، لَهُمْ، ان سے، قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ ہاں البتہ جب تم کسی یتیم کی ٹیک کیئر کر رہے ہو تو اس کے مال میں سے تھوڑا تھوڑا اس کی ضروریات کے لیے نکال سکتے ہو، اس کے کپڑوں کے لیے، اس کے کھانے کے لیے، اور اس سے تم اچھی طرح بات کرو، اس سے معروف طریقے سے، اچھے بھلے طریقے سے اس سے بات کرو، اچھا معاملہ کرو۔ وَابْتُلُوا، اور اس کو آزما لو، الیتامى، یتیموں کو، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، بلغوا، وہ پہنچ جائے، نکاح کی عمر کو، فَإِنْ آنستم، اگر پھر پاؤ تم ان کو، تم محسوس کرو، منہم، ان میں، رشدن، سمجھ بوجھ، اہلیت، فادفعوا، تو دے دو، الیہم، ان کی طرف، اموالہم، ان کو ان کا مال پھر دے دو، یعنی کہ جب یتیم اس عمر کو پہنچ جائے کہ وہ اب نکاح کے قابل ہیں، یا ان کے اندر اب سمجھ ہے، یہ بلوغت کو پہنچ گئے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، اب یہ اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں، تو تم ان کا مال پھر ان کو دے دو، پھر بلا وجہ روک کے نہ بیٹھے رہو، مگر ان کو تم آزما لو کہ ان کے اندر سمجھ ہے یا نہیں۔ بعض بچے بلوغت پر بھی بہت ہی نادان ہوتے ہیں، ان کی اتنی سمجھ نہیں ہے، اور تمہارے اندر خیر خواہی ہے، تم کو پتہ ہے کہ اس کو اگر میں اس کا مال دے دوں گا تو یہ ضائع کر بیٹھے گا، تو تم اس کو آزماؤ، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا، اور نہ تم کھاؤ، اسراف کے ساتھ، وَبِدَارًا، اور جلدی کر کے، أَن يَكْبَرُوا، کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی جب تک یہ بالغ نہیں ہوئے تم جلدی ان کے مال کو ہڑپ نہ کر بیٹھو، جلدی سارا ختم نہ کر دو کہ یہ بڑے ہو کر مجھ سے مطالبہ کریں، اس سے پہلے ہی سارے مال کو میں غائب کر دوں، ایسا نہ کرو۔ ومن کانا، اور جو ہو، غنی، مالدار، فلیستعفف،
تو بس وہ چاہیے کہ وہ پرہیزگاری سے کام لے. یعنی کہ اگر یتیم کے مال کی حفاظت میں اس کے لیے تم کچھ کر رہے ہو، تم اس ذمہ داری کو سنبھال رہے ہو، اس میں تم وقت لگا رہے ہو، تو تم اگر اللہ نے تمہیں اتنا غنی بنایا ہے کہ تم کو ضرورت نہیں ہے، تو تم اس کا معاوضہ یتیم کے مال میں سے مت لو کہ بھائی میں تو اس کے لیے کام کر رہا ہوں اس لیے میں معاوضہ لے رہا ہوں. ہاں اگر اگر تم خود فقیر محتاج ہو یا تمہارے پاس بہت خود تنگ دست ہو تم، اور تم یتیم کے مال کی ذمہ داری بھی تمہارے اوپر آ گئی ہے، تو فلیأکل، تو چاہیے کہ وہ تم لو، وہ کھائے. یعنی جو بندہ یتیم کی ٹیک کیئر کر رہا ہے وہ بالمعروف، معروف طریقے سے وہ کچھ مزدوری لے لے اپنے وقت کی، ٹھیک ہے. جو وہ یتیم کے مال کی حفاظت میں اس کو اگر وہ کہیں کاروبار میں لگا رہا ہے تاکہ وہ بڑھ جائے، یتیم کے لیے کچھ کام ایسے کام کر رہا ہے، ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، تو پھر وہ خود غریب ہے تو وہ مزدوری کے طور پر معروف طریقے سے تھوڑا سا اپنی مزدوری لے لے یتیم کے مال میں سے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ، پھر جب تم دے دو ان کو، الیہم، ان کے لیے، اموالہم، ان کا مال، فَأَشْهِدُوا، تو گواہ بنا لو، علیہم، اس پر، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا. اور پھر جب یتیم اب بڑے ہو گئے، اب وہ اس قابل ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری سنبھال سکتے ہیں، تو تم گواہ سامنے بنا لو، کسی گواہ کی موجودگی میں یتیم کا سارا مال یتیم کو سونپ دو. ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی سب کچھ دیکھ رہا ہے اور حساب لینے والا ہے تمہارے ہر عمل کا، مگر ایک دنیاوی طریقے سے بھی تم ایک گواہ بنا لو اور مال اس کو دے دو، تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ اس نے اس کا مال اس کو نہیں دیا ہے. تو یہاں پر الحمدللہ آج کا لیسن پورا ہوتا ہے. تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ سورہ نساء میں معاشرے کو کیسے مضبوط بنانا ہے، تو کمزوروں کے حقوق کی ادائیگی جب تک نہیں ہوگی جس معاشرے میں، وہ معاشرہ کمزور ہی ہو جائے گا، اس میں بہت سی خرابیاں آئیں گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر یتیموں کے حقوق کے تحفظ کے ہمیں اصلاح کری کہ یتیموں کے ساتھ لڑکی ہے تو پھر اس کے ساتھ تم اس کا نکاح غلط طریقے سے نہ کر لو کہ اس کا مال ہڑپ کرو، اور یتیم لڑکے ہیں تو بھی ان کا مال جو ہے ان کی بلوغت پر ان کو سونپ دو، اس کی حفاظت کرو. اور اگر تم اس مال پر محنت کر رہے ہو مگر تم خود مالدار ہو تو پھر تم ان سے مزدوری مت لو، لیکن اگر تم غریب ہو تو تم جو وقت اور محنت اس کے مال کی حفاظت کے لگا رہے ہو وہ تم ان سے لے سکتے ہو. اور یتیم اگر جب تک بے عقل ہے اس کو اس کا مال مت سونپو، مگر اس کو آزماتے رہو، تھوڑا بہت مال دے کر دیکھو کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کرنے کے قابل ہے یا نہیں. جب وہ اس قابل ہو تو پھر اس کا مال اسے دے دو اور کسی طرح کی بے ایمانی نہ کرو. تو الحمدللہ ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوا.